اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کے تجزیہ میں ہم ایک ایسے معاملے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے امریکہ کی سیاست، عدالتی نظام اور طاقت کے مراکز کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ صرف ایک فرد کے جرائم کی کہانی نہیں، بلکہ طاقت، اثر و رسوخ اور مبینہ دباؤ کے اس نیٹ ورک کی ایک جھلک ہے جو قانون سے بالا تر دکھائی دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان فائلز میں سامنے آنے والے نام اور حقائق کو جان بوجھ کر دبایا جا رہا ہے، اور کیا امریکہ میں طاقتور صہیونی لابی اور اس کا اثر و رسوخ اس معاملے کی شفاف تحقیقات میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے اثرات صرف امریکہ تک محدود نہیں، بلکہ عالمی سیاست، انسانی حقوق، انصاف کے تصور پر بھی گہرے سوالات اٹھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی اور یورپی دنیا کی اس منافقانہ پالیسیوں پر بھی منکشف اور اس کے راز فاش ہوتے ہیں جو وہ سو کارڈ دنیا میں نعرہ بلند کرتے ہیں۔ آج ہم انہی سوالات کا تجزیہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ محترم کاشف علی موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم کاشف صاحب۔ جی وعلیکم السلام عنیم صاحب، بہت شکریہ۔ کاشف صاحب، موضوع بڑا اہم، خاص طور پہ عالمی سیاست میں، میڈیا پہ ایپسٹن فائلز نے ایک بار پھر امریکی سیاست اور اشرافیہ کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ فائلز دراصل ہیں کیا، اور اب یہ کیوں دوبارہ زیر بحث آ رہی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں، سب سے پہلے تو جیفری ایسٹن کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا، کیونکہ یہ جو فائلز ہیں یہ اسی سے متعلقہ ہیں۔ یعنی ایپسٹن فائل سے مراد وہ دستاویزات ہیں جو امریکہ کی جو وفاقی عدالت ہے اس کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں، اور اس میں مختلف قسم کی لوگوں کے بیانات ہیں، عدالتی کارروائی ہے، لوگوں کے جو گواہان کے بیانات، اور مختلف قسم کے اس میں فلائٹ ریکارڈز ہیں۔ یعنی جو جیفری ایپسٹن پر جو کیس چلا تھا، اس کی جو پروسیکیوشن ہوئی تھی، اس سے متعلقہ ثبوت، گواہان کے بیانات، عدالتی ریکارڈ اور ای میلز ہیں، اس میں فلائٹ ریکارڈ، اس تمام چیزوں کو ایپسٹن فائلز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جیفری ایپسٹن نامی ایک امریکی یہودی، جیفری ایپسٹن، جو کہ 1953 میں بروکلن امریکہ میں پیدا ہوا تھا، اس سے متعلقہ ہے۔ یہ 1953 میں بروکلن میں، جیسا کہ میں نے بتایا، پیدا ہوا، ایک یہودی گھر میں پیدا ہوا۔ اس کا والد ایک ہارس کیپر تھا، یعنی سائس جسے کہتے ہیں، گھوڑوں کو وہ کرانے والا، یعنی ان کی کیئر کرنے والا ہارس کیپر تھا۔ والدہ اس کی جو تھی جیفری ایپسٹن کی، وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھی، اور یہ خود اس نے میتھمیٹکس میں امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں وہاں پر انرول ہوا، لیکن ڈگری کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی یہ جو ہے اس کو نکال دیا گیا جیفری ایپسٹن کو۔ تو یہ ایک، یعنی جیفری ایپسٹن کا میں اس لیے اس کا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ شروع سے ہی متنازع رہا ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد پھر یہ جیفری ایپسٹن جو تھا، اس نے امریکہ کے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا، اور وہاں سے بھی اسے میرے خیال میں 76 یا 77 میں وہاں سے بھی اسے نکال دیا گیا ڈیو ٹو سم آبویس ریزنز۔ تو یہ ایک بہت ہی، یعنی غریب خاندان کہہ لیں، یا ایک بالکل متوسط یا نچلے یا اس سے بھی نیچے درجے کا ایک عام سا امریکی شہری تھا، یہودی گھر میں پیدا ہونے، ایک یہودی امریکی شہری تھا، جس کے پاس کوئی پیسے کی ریل پیل نہیں تھی، نہ اس کے پاس کوئی یہ بلینئر تھا نہ۔ پھر جب اسے اسکول سے نکالا گیا تو کچھ عرصے بعد جیفری ایپسٹن نے ایک اپنی فرم، ایک اپنی کمپنی قائم کر لی، اور پھر اچانک ہی دیکھتے ہی دیکھتے
اس کے پاس پیسے کی ریل پیل شروع ہو گئی اور ملٹی ملین ڈالر اس کے پاس آنا شروع ہو گیا. اور آج تک اس کی سورس آف انکم کیا تھی, وہ پیسہ کہاں سے آیا, کس نے اس کو دیا, اس کے ذرائع آمدن کیا تھے, وہ آج تک جو ہے وہ مخفی ہیں, جس سے جو کہ خود ایک بہت بڑا سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے, جس سے اس کی جو آگے اس نے اپنا نیٹ ورک جیفری ایپسٹن نے بنایا تھا اس کا اندازہ ہوتا ہے. اس سے اس جو واقعاتی شہادت ہے, یہ جو پیسہ اس کے پاس اچانک ایک دم سے آیا اور اس کے ذرائع بھی اس کے پاس نہیں تھے, اور اس کے بعد جو اس نے بزنس اپنی امپائر کھڑی کی, اور جس طریقے سے امریکہ کی اشرافیہ میں پھر اس نے اپنا اثر رسوخ بنایا, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یعنی جن کے کوئی یعنی اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, کافی ساری ایمبیگوٹیز ہیں, کافی ساری اس میں پراسراریت ہے کہ یہ ساری چیزیں, پیسے اس کو کس نے دیے, کہاں سے یہ پیسہ آیا. پھر اس نے جب وہ کمپنی قائم کی تو وہ اس کمپنی کے ذریعے اس نے جو امریکی اشرافیہ ہے اس میں سیاستدان بھی شامل تھے, اس میں جو وہاں کے بہت بڑے بڑے بزنس مین, اس میں وہاں کے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ, جرنلسٹ, اور دونوں پارٹیوں کے جو امریکہ کی سیاسی جماعتیں ہیں وہاں اس سے تعلق رکھنے والے جو انتہائی اہم اور بااثر سیاستدان تھے, اور بلکہ ہر شعبے کے جو اہم مؤثر افراد تھے ان کے ساتھ اس نے اپنی نیٹ ورکنگ شروع کی. اور پھر اس نیٹ ورکنگ کے بعد اس نے انسانی اسمگلنگ کا ایک باقاعدہ ایک نیٹ ورک بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے چائلڈ ابیوز پر سے متعلق بھی اس پر الزامات عائد ہوئے. یعنی اس نے ان لوگوں کو جو کم عمر بچے تھے جنسی استحصال کے لیے ان کو فراہم کرنا شروع کیا, تو یہ کافی عرصہ سے یہ نیٹ ورک چلاتا رہا. لیکن 2005 میں پہلی مرتبہ امریکی ایک شہری نے اس کے خلاف شکایت درج کروائی, اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایک 14 سالہ جو معصوم بچی تھی اس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. تو وہاں سے اس کے خلاف 2005 میں باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا, اور اس انویسٹیگیشن کا جب آغاز ہوا تو 32 اور ایسے مائنرز تھے, بچے تھے, وہ سامنے آئے اس انویسٹیگیشن میں. جب وفاقی سطح پر امریکہ میں اس کی تحقیقات اس کے خلاف کی گئی تو 32 اور وکٹمز ایسے شامل سامنے آئے, کم عمر بچے, جن کا نہ صرف جیفری ایپسٹن نے خود استحصال کیا, سیکسول اس کے ساتھ ابیوز کیا, جنسی طور پر ان کو اس کا ابیوز کیا, بلکہ اپنے جو ایسوسیٹس تھے, جو جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو اس نے نیٹ ورکنگ کی ہوئی تھی مختلف سیاستدانوں میں, مختلف اہم بزنس مینوں میں, صحافیوں میں, ڈفرنٹ قسم کے بہت بڑے بڑے جو نہ صرف امریکی بلکہ عالمی سطح پر, جیسا کہ اس میں جو برطانوی شہزادہ اینڈریو ہے اس کا بھی ان فائلز میں بھی نام آیا, اور باقاعدہ طور پر اس پر الزامات بھی لگے اور اس کو عدالتی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑا, جو شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا جو پرنس اینڈریو تھا برطانیہ کا. تو اس طرح کی عالمی سطح پر بھی شخصیات تھیں, اور امریکہ میں بھی تو خود مختلف قسم کی جو شخصیات تھیں ان کو جو ہے یعنی اس پر نہ صرف خود جنسی استحصال کا الزام تھا, بلکہ اپنے جو اس کے ایسوسیٹس تھے, جو اس کے ساتھ لوگ اس کے ساتھ منسلک تھے, اس کے دوست تھے یا بزنس پارٹنرز تھے, یا جو بھی ان کے ساتھ اس کا بزنس ریلیشن شپ تھا, ان کو بھی یہ فراہم کرتا رہا وہ بچے مائنرز فار سیکسول ابیوز, اور اس طرح ٹریفکنگ میں بھی یہ انوالو رہا. تو 2005 والی تحقیقات میں مزید 32-34 جو مائنرز تھے ان کا نام آیا. اس عدالتی کاروائی کے بعد جیفری ایپسٹن نے اپنے جرائم کو تسلیم کیا, اور عدالت نے اس کے ساتھ پھر پلی بارگیننگ کر لی. اس نے جرائم کا اعتراف کیا اور بڑے ہی پراسرار طریقے سے پھر ایک مرتبہ کچھ مخفی ہاتھوں نے جیفری ایپسٹن کو بچا لیا, جس سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان شکوک و شبہات کو جو ہے وہ تقویت بخشتی ہیں کہ اس کے پیچھے بہت مضبوط قسم کے ہاتھ موجود تھے, نہ صرف امریکہ کی حد تک بلکہ عالمی سطح پر اس کے پیچھے بہت بڑے ہاتھ تھے. تو اس کو بہت ہی معمولی قسم کی, انجم صاحب, اس کو بہت ہی معمولی قسم کی سزا ہوئی, اور جیفری ایپسٹن کو بالکل بچا لیا گیا, اور وہ جو اس کو 3 سال کی قید ہوئی اس میں بھی اس کو پیرول پر باہر بھیجا جاتا رہا, اور بڑی ہی
چند یعنی مہینوں کی قید کاٹنے کے بعد 2008 میں یہ باقاعدہ طور پر پھر رہا ہو گیا جیفری ایپسٹین، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کو دبا دیا گیا، اور اس کیس پھر دوبارہ سر اٹھایا 2019 میں۔ 2019 میں اسے جیفری ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور جولائی 2019 میں اسے گرفتار کیا گیا، اور اگست میں یعنی تقریباً 1 مہینے بعد یہ جیفری ایپسٹین جو تھا پورا سرار حالات میں، انتہائی ایمبیگوس سرکمسٹانسز میں اور انتہائی یعنی شکوک و شبہات والی سچویشن میں یہ جیل کے اندر ہی مردہ پایا گیا۔ اچھا، بظاہر اس وہاں جو ہے اس کو سوسائڈ قرار دیا گیا، لیکن جو فورینزک ایکسپرٹ تھا وہاں کا، امریکہ کا جو متعلقہ اس جیل یا اس شہر کا جو فورینزک ایکسپرٹ تھا، اس نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ سوسائڈ ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو یعنی ایک رائے یہ پائے جاتا ہے، شکوک و شبہات یہ پائے جاتے ہیں، اور جس میں خود فورینزک ایکسپرٹ کی اپنی جو رائے، مستند رائے بھی شامل ہے کہ اس کو جیل میں جو ہے اس کی طبی حالات میں طبی موت نہیں ہوئی، نیچرل ڈیتھ اس کی نہیں ہوئی، بلکہ اس کو جیل میں قتل کر دیا گیا تاکہ یہ مزید انویسٹیگیشن مزید لوگوں کے یا ممالک کے یا خفیہ ایجنسیوں کے جن کے لیے جیفری ایپسٹین کام کر رہا تھا ان کے نام نہ لے، تو اس کو پرسرار انداز میں وہاں پر جیل کے اندر ہی قتل کر دیا گیا، ایک مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ اور فورینزک ایکسپرٹ بھی یہ اس چیز سے وہ اس کی جو نیچرل ڈیتھ والی کہانی ہے وہ اسے اگری نہیں کرتا، گو کہ امریکہ میں جو اس کا پروسیکیوٹرز کی طرف سے یا جو بھی اس کی جو آفیشل اس کی ڈیتھ تھی اس کو سرکاری طور پر خودکشی قرار دیا، خودسوزی قرار دیا گیا، لیکن فورینزک ایکسپرٹ جو ہیں، جو امریکہ کے آفیشل فورینزک ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ تو یہاں سے پھر یہ اس چیز کو تقویت ملتی ہے کہ جیفری ایپسٹین جن ایجنسیوں کے لیے، جن ممالک کے لیے کام کر رہا تھا، انہوں نے اپنا نام ریکارڈ پر آنے اور باقاعدہ طور پر امپلیکیٹ ہونے سے بچنے کے لیے اس کو جیل کے اندر ہی ختم کر کے اس کہانی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ابھی حال ہی میں جیفری ایپسٹین کی فائلز کا ذکر اس لیے ہوا ہے کیونکہ عدالت نے اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ ری اوپن کر دیا ہے، یعنی ان کو ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے۔ تو وہ میڈیا میں جیسے جیسے آ رہی ہیں تو اہم شخصیات کا اس میں نام لیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ کہانی جو ہے پچھلے 1 سال سے یا 1.5 سال سے ایک دفعہ پھر امریکہ اور عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ وہ جو فائلز ہیں ان کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا۔ تو یہ ہے جیفری ایپسٹین کی کہانی اور جیفری ایپسٹین کا بیک گراؤنڈ اور جیفری ایپسٹین فائلز کیا ہیں، تو یہ ساری اس کا یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ قاری صاحب، ایک مختصر جواب یہ چاہیے کہ کیا ایپسٹین کیس محض ایک اخلاقی سکینڈل تھا یا اس کے پیچھے طاقت، بلیک میلنگ اور عالمی رسوخ کی ایک منظم داستان ہے، کہانی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی محض ایک عام جنسی استحصال کا یا ہیومن ٹریفکنگ کا کیس ہوتا تو شاید یہ اتنی عالمی توجہ کا مرکز حاصل نہ کرتا، عالمی توجہ جو ہے اس کا مرکز نہ بنتا۔ جو جیفری ایپسٹین کیس ہے، انٹیلیجنس میں ایک کمپرومیٹ کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ کمپرومیٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک خفیہ ایجنسی اپنے ٹارگٹ کی کوئی کمپرومائزنگ قسم کی اس کی ویڈیو بناتی ہے یا اس کے متعلق دستاویزات حاصل کرتی ہے، اور پھر اس کمپرومائزنگ ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے اس ٹارگٹ شخصیت کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس سے کچھ چیزیں جو ہے وہ منوائی جاتی ہیں۔ تو جیفری ایپسٹین بیسیکلی اسی کمپرومیٹ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے انٹیلیجنس کے اندر، یہ اسی کی ایک ٹپیکل بالکل ایگزامپل ہے کہ جس میں جیفری ایپسٹین کی شخصیت، اسے جو ایک عام سا آدمی تھا جس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، اس کو وسائل دیے گئے، اس کی کمپنیاں اچانک سے بن گئی۔ یہ بھی بالکل جس انداز میں خفیہ ایجنسیاں اپنے ایسٹس کو کلٹیویٹ کرتی ہیں، اور یہ بھی اس کو اس چیز سے تقویت ملتی ہے، اس کے اچانک سے جو بغیر اس کے سورسز کے فنڈز کا آنا۔ پھر جس طریقے سے اس نے جن شخصیات کو اپنے
اپنے جال میں پھنسایا، اور ہوں پھر ان شخصیات کی جس انداز میں خفیہ ریکارڈنگز کی گئیں، اور پھر ان ویڈیو ریکارڈنگ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جس طرح سے استعمال کیا گیا، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی کمپرومائزنگ ویڈیوز بنائی گئی ان مائنرز کے ساتھ سیکسول ابیوز کرتے ہوئے، ان کو کس طرح سے مخصوص سیاسی اہداف کے لیے یا مخصوص ممالک جیسے کہ اسرائیل ہے یا اس کے مفادات کے لیے کس طرح سے استعمال کیا گیا، تو اس سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو انٹیلیجنس کی اصطلاح کمپرومیٹ استعمال کی جاتی ہے، جس میں کمپرومائزنگ ویڈیوز بنا کر بلیک میلنگ کی جاتی ہے، اور پھر ٹارگیٹ کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اس سے باتیں منوائی جاتی ہیں، اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ پورے کا پورا ایپسٹین پر فٹ آتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایپسٹین وہ کی شہری ایک عام مجرم نہیں تھا، سیکس افینڈر نہیں تھا، ٹریفک نہیں، بلکہ وہ کسی ایک سے زیادہ خفیہ ایجنسیوں کا پروردہ، ان کا ایسے تھا جس کو امریکہ میں ایک باقاعدہ ہدف کے ساتھ کلٹیویٹ کیا، اس کا بزنس امپائر کھڑی کی گئی، اور پھر اس کو یہ ٹارگیٹ دیا گیا کہ وہ امریکہ کی بااثر شخصیات کے ساتھ، ان میں سیاستدان بھی تھے، ان میں جو ڈفرنٹ قسم کے ٹاپ، اس میں صحافی، ان میں ہر شعبہ زندگی کے جو مؤثر افراد ہیں ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ، اور نہ صرف امریکہ کی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر نیٹ ورکنگ کر کے ان کو بلیک میل کر کے ان سے اپنے جو اس کو اہداف دیے گئے تھے وہ اہداف حاصل کرنا، اور ان کے پیچھے ایک خفیہ پورا نیٹ ورک موجود ہے. اور اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کن کے ساتھ اس کا لنک تھا، وہ آپ آگے جب چلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کس کس انٹیلیجنس کے ساتھ اور کن بنیادوں پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں کا ایجنٹ تھا. تو اس یہ سیکس اوفینس کا یا ہیومن ٹریفکنگ کا، بلکہ یہ ایک کمپرومیٹ کی جو میں نے آپ کو انٹیلیجنس کی اصطلاح بتائی، اس کی ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے، جس میں ایک شخص کے ذریعے سے جو ہے مختلف لوگوں کو بلیک کیا گیا، ان کو ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے، سیکسول ابیوز کے حوالے سے، چائلڈ ابیوز کے حوالے سے بلیک میل کر کے ان سے جو ہے وہ مختلف قسم کے کام کروائے گئے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو امریکی اشرافیہ کے اندر جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ایپسٹین کے ذریعے سے کروائی گئی. کئی میڈیا میں بھی مسلسل یہ بات آ رہی ہے، اور آپ نے ابھی خود بھی نشاندہی کی کہ الزام یہی ہے کہ ایپسٹن کے تعلقات صہیونی لابی اور صہیونی انٹیلیجنس سے جڑے تھے. کیا اس الزام کی کوئی بنیاد، سنجیدہ بنیاد موجود ہے؟ دیکھیں، جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے انجم صاحب، بنیاد وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ ہی واز اے موساد ایجنٹ، اسرائیل اس کو کلٹیویٹ کیا گیا، اس سے ساری چیزیں. لیکن ہمیشہ خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنے جو پیچھے نشانات ہیں وہ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی ہیں. تو ایسا ہی کوئی ڈاکومنٹ اس طرح سے موجود نہیں ہے کہ جس ہم کہیں کہ اس کو فائدہ تو موساد نے ہائر کیا، کہ ان کے پے رول پہ تھا، یہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہو کہ یہ موساد کا ایجنٹ ہے. لیکن اب ہم سیاسی سے ہٹ کر فیکٹس کی بنیاد پر اس کا لنک جو ہے موساد کے ساتھ کیسے بنائیں گے اس پر ہم آتے ہیں. اس کی جو سب سے جو کلوزسٹ اس کی تھی یا اس کی جو ایسوسیٹ، وہ گلین میکسویل نامی ایک خاتون تھی. جو گلین میکسویل جو فادر تھا وہ باقاعدہ طور پر موساد کے ساتھ کام کرتا رہا ہے. یعنی یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، یعنی یہ کوئی سیاسی تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے. اور جو گلین میکسویل کا فادر تھا، اس کا والد تھا، وہ باقاعدہ طور پر موساد کے لیے کام کرتا رہا. اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو امریکہ میں، اسرائیل میں اسے باقاعدہ طور پر اسٹیٹ فنرل دیا گیا، یعنی ریاستی سطح پر اس کے لیے اعزاز و اکرام کے ساتھ اسے باقاعدہ طور پر اس کا جو اسٹیٹ فنرل دیا گیا، اس کو دفن کیا گیا سرکاری جو اعزاز اور اس کے ساتھ. تو اور جو میکسویل تھی، گلین میکسویل، وہ اس کی سب سے قریبی ایسوسیٹ تھی. اور جو گلین میکسویل تھی وہ ہی دراصل اس کے لیے ریکروٹمنٹ کرتی تھی، جو مائنرز، جو بچے بچیاں، ان کو ریکروٹ کرتی تھی، اور پھر یہ ان کو امریکہ کی ٹاپ شخصیات کو فراہم کر کے ان کی کمپرومائزنگ قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کرتا تھا. تو گلین میکسویل کے ذریعے سے جو اس کا لنک ہے وہ موساد کے ساتھ جوڑتا ہے، جو کہ سیاسی تھیوری نہیں ہے، فیکٹ بیسڈ جو ہے آپ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور باقی جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتا رہا، جس طریقے سے اس کو بچایا جاتا رہا، جس طریقے سے اس کی
यानी प्ली बार्गेनिंग में मामूली किस्म की उसको सजा हुई। यानी अमेरिका के अंदर आप अगर देखें तो वहां पे चाइल्ड अब्यूज एक बहुत बड़ा सीरियस क्राइम तस्वर किया जाता है, और वहां पे जो चाइल्ड अब्यूज इनका ऑफेंडर्स का एक बाकायदा रजिस्टर है, ब्लैक रजिस्टर होता है, और जो अगर चाइल्ड अब्यूज में इन्वॉल्व होता है उसका नाम वहां पर एंटर हो जाता है, और वो शख्स जो है वो निशान इबरत बना दिया जाता है। उसके बाद वो सोसाइटी में कहीं पर भी ना वो मूव कर सकता है, ना वो जॉब हासिल कर सकता है, उस पर पूरी सोसाइटी का एतमाद खत्म हो जाता है। लेकिन जिस तरह से इतने बड़े ट्रैफिकिंग नेटवर्क और चाइल्ड अब्यूज और ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व होने के बावजूद और बाकायदा तौर पर एतराफ करने के बाद 2005 में एतराफ करने के बाद 2008 में जेफरी एप्स्टाइन को बचा लिया गया, और जिस तरह मामूली उसको सजा हुई और जिस तरह फिर उस केस को दबा दिया गया और उसकी फाइल्स को, उसकी अदालती कार्रवाई को जिस तरह एक राज बना दिया गया और उसके मीडिया में आने से रोका गया, तो इससे ये साबित होता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था और एक से जायद था। यानी सिर्फ एक खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी इसके पीछे, जेफरी एप्स्टाइन के पीछे इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि एक से जायद खुफिया एजेंसियां इसके पीछे इन्वॉल्व थी। बुनियादी तौर पर ये मोसाद का एजेंट था, लेकिन CIA भी इससे फायदा लेती रही, इससे MI5 भी फायदा लेती रही, और इसने अपने उस नेटवर्क के जरिए से, चाइल्ड ट्रैफिक के जरिए से, चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड अब्यूज के जरिए से, ये उन जो मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थी उनके मफादात के लिए जेफरी एप्स्टाइन काम करता रहा। और फिर उन्हीं खुफिया हाथों ने जो अमेरिका में मुख्तलिफ शक्ल में मुख्तलिफ ताकत के जो मराकज हैं उनमें उनका असर रसूख था, वो लोग मौजूद थे, और उन बाअसर लोगों ने फिर जेफरी एप्स्टाइन को बचा लिया। और फिर जब दूसरी दफा 2019 में उसका केस रीओपन हुआ तो बिल्कुल टिपिकल वो जो खुफिया एजेंसियों का अंदाज होता है उसके तहत जो है उसे अदालत इसके जेल के अंदर ही पुरअसरार हालात के अंदर उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये तो बिल्कुल टिपिकल वही अंदाज है खुफिया एजेंसियों का, जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, अपने एजेंट्स को कल्टिवेट करते हैं, और उसके बाद जब वो एक्सपोज होना शुरू होते हैं तो फिर उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल एक टिपिकल केस है, वो जो 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 बिल्कुल इस पे फिट होता है। चाहे अगर उसके हवाले से ये चीज अदालती तौर पर साबित ना भी हो, तो मैं इसलिए आपको अर्ज ये कर रहा था कि जो उस पे वाकयाती शहादतें हैं वो मुकम्मल तौर पर इस चीज की तरफ इशारा देती है, वो साबित करती है कि जेफरी एप्स्टाइन एक आम इंसान नहीं था, एक आम मुजरिम नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा था, और उसके पीछे बहुत बड़ी एक से ज्यादा जो थी वो खुफिया एजेंसियां थी जिन्होंने उसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के बाद जिस तरह खुफिया एजेंसियां करती हैं तो उन्होंने उसे तारीख के कूड़ादान में फेंक दिया। अच्छा काई साहब, एक बड़ी अहम चीज जो आपकी गुफ्तगू से भी जाहिर हो रही है और हम मीडिया पे देखते हैं कि मगरबी ममालिक और अमेरिका जो सो कॉल्ड अखलाकी बयानिए के मुद्दई बनते थे, वहां का इंटेलिजेंसिया, वहां का मीडिया, वहां का पॉलिटिशियन, वहां की अशराफिया, तकरीबन अमेरिका और मगरबी और यूरोपीय ममालिक का हर मौसर फर्द इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व या रिलेट या मुलव्विस नजर आ रहा है। तो क्या इस सारे एप्स्टाइन केस ने अमेरिका, मगरबी और यूरोपीय ममालिक के उस अखलाकी बयानिए को शदीद नुकसान नहीं पहुंचाया और उसका राज फाश कर दिया मुनाफिकत का अमेरिकी और मगरबी ममालिक की? देखें, सबसे पहले तो अंजुम साहब, जो अमेरिका का जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर जो खामियां हैं वो एक्सपोज हुई हैं, और कि मसलन अमेरिका के अंदर ये कहा जाता है कि भाई अदालतें आज़ाद अदालतें मौजूद हैं और वहां पर उन अदालतों को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उन पर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। लेकिन जिस तरह से जेफरी एप्स्टाइन जैसे एक बहुत बड़े मुजरिम को जो इंसानी स्मगलिंग और जो कम उम्र बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस था, उस जैसे मुजरिम को जिस तरह से बचाया गया और जिस तरह से उसके साथ नरमी बरती गई और जिस तरह से प्ली बार्गेनिंग के जरिए से उसको असल उसकी सजा से बचाया गया जिसका वो हकदार था, तो इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ किसी तीसरी दुनिया के ममालिक में नहीं बल्कि अमेरिका जैसे ऐसी एक मुस्तहकम जमहूरियत के अंदर, एक ऐसे मुस्तहकम जमहूरी मुल्क के अंदर जहां सदियों से जमहूरियत है, वहां पर भी जो बाअसर जो ताकत के मराकज हैं, उनमें खुफिया एजेंसियां हैं, उनमें सियासतदान हैं, उनमें दीगर जो रूलिंग एलीट है, और वो इतनी कैपेसिटी रखती है कि वो अमेरिका जैसे मुल्कों में जहां पर जमहूरियत है, जहां पर अदालतें आजाद हैं, जहां पर एक बड़ा ही एलेबरेट किस्म का जस्टिस सिस्टम है,
وہ ان جیسے ممالک میں بھی یہ جو پاور کوریڈورز ہیں، یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو طاقت کے مراکز ہیں، خفیہ ایجنسیاں ہیں، یہ عدالتوں کو مینیپولیٹ کرنے اور ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو پروسیکیوشن ہے اس پر بھی اثر انداز کیا جا سکتا ہے، اور ان خفیہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کے پاس وہی میتھڈز ہوتے ہیں، وہی طریقہ کار ہوتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اپنے ہدف کو، اپنے ٹارگیٹ کو جس طریقے سے مینیپولیٹ کرتی ہیں، ان کی کمپرومائزنگ کانٹینٹ کے ذریعے سے، ریکارڈنگز کے ذریعے سے، ان کی جو انسانی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ خفیہ ایجنسیاں جو پروسیکیوشن میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، سرکاری عہدوں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں، عدلیہ میں جو ججز ہوتے ہیں، اس پر یہ اثر انداز ہو کر جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کا جو جسٹس سسٹم ہے اس میں خامیاں ہیں، اس کا جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے اس کے اندر خامیاں ہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ان کا رول آف لا کا جو بیانیہ ہے اس کو بھی اس سے شدید دھچکا پہنچتا ہے، اور جو ان کی جو اخلاقی بنیادوں پر، یعنی جو ان کا مورل موریلٹی کے حوالے سے جو ان کا بیانیہ ہے اس کو بھی اس سے دھچکا پہنچتا ہے کہ آپ تو انسانی حقوق کی، بچوں کے حقوق کی، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ ہی کی عدالتوں نے ایک سیریل اور ایک جو اوفینڈر ہے جس نے یعنی سینکڑوں کی تعداد میں جو بچوں کا استحصال کیا اور پھر وہ اس نے ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہو گیا، اس کو جس طریقے سے بچایا گیا، تو یہ اس حوالے سے ان کی اخلاقی بیانیہ کو بھی دھچکا پہنچتا ہے، ان کے امریکہ کے عدالتی نظام پر بھی سوال اٹھتا ہے، اس کے پروسیکیوشن پر بھی، اور اس پر یعنی مکمل جو ہے وہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس پر، کیونکہ اب تو دیکھیں وہ سارے جو اس کے وکٹمز تھے، جو اس کے متاثرین تھے، جیفری ایپسٹن اور گلین میکسویل کے، وہ سب اپنے بیانات میڈیا کے سامنے وہ دے چکے ہیں کہ کس طرح سے انہیں جو ہے جیفری ایپسٹن اور اس کے ساتھیوں نے کس طرح سے ان کا استحصال کیا، انہیں جنسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی۔ وہ تو بار بار اب میڈیا کے سامنے آ کر بات کریں، تو اس سے واقعا سنجیدہ قسم کے امریکہ کے عدالتی نظام پر سوالات پیدا ہو گئے۔ قیس صاحب، ایک بڑی اہم موضوع کے امریکی صدر ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں بھی یہ بات کی گئی کہ جی ہم ان فائلز کو اوپن کریں گے، اور دیکھا جائے تو ٹرمپ تعلقات کی تصویریں، جیفری ایپسٹن اور ٹرمپ کی تصویریں میڈیا میں آ چکی ہیں، بیانات سامنے آ چکے ہیں، اور کیا ٹرمپ اپنے آپ کو اس کیس سے کوئی الگ ثابت کر سکے گا، جبکہ اب وہ لے تو لال کر رہا ہے ان فائلز کو کھولنے میں اور مختلف قسم کے ہتھ کنڈے آزما رہا ہے، تو اس پہ کیا بات کریں گے آپ؟ دیکھیں، ٹرمپ اور جیفری ایپسٹن کا جو تعلق تھا، اس کے جو آپس میں ایسوسیشن تھی، وہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے، اور ان جیفری ایپسٹن کی جو ایپسٹن فائلز ہیں اس میں بھی جو معلومات افشاں ہوئی، اس میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نام ہے، نہ صرف ٹرمپ کا نام ہے بلکہ اس میں بل کلنٹن جو صدر امریکی صدر ہیں ان کا نام ہے، جو پرنس اینڈریو ہیں ان کا نام ہے، اور بہت بڑی بڑی امریکی اور عالمی سطح کی شخصیات کا اس میں نام ہے۔ تو ٹرمپ اور جیفری ایپسٹن کے تعلقات تو وہ بالکل یعنی نہیں ہے، وہ بالکل ایک، اور بھی اس چیز کا اعتراف کرتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو ٹرمپ کی شخصیت ہے، جس طرح سے وہ ماضی میں اس پر ڈفرنٹ قسم کے اس کے اپنے لوگوں نے جنسی استحصال کا الزام عائد کیا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیفری ایپسٹن کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا تھی، وہ کس قسم کی فراہم کر رہا تھا، اس میں تو کوئی میرے خیال میں وہ کوئی بھی ایک سین مائنڈ ہے، وہ ہے کہ ایپسٹن اور اس کے تعلقات، یہ ایک الگ بات ہے کہ عدالت میں ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی بالکل آل ٹوگیدر ایک بالکل ایک مختلف کہانی ہے۔ لیکن ٹرمپ کو جس طریقے سے صہیونی لابی نے استعمال کیا ہے، چاہے وہ اس کی یہ ٹرم ہو یا اس سے پیچھے والی جو اس کی جو ٹرم تھی، یعنی ایز اے امریکی کے طور پر، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ مخصوص خفیہ ہاتھوں کے کنٹرول میں ہے، اور اس کی جو کنٹرول ہے وہ ان خفیہ ہاتھوں کے وہ اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ مینیپولیشن کس بنیاد پر ہو سکتی ہے؟ وہ یقیناً یہی ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ کی
جو خفیہ چیزیں ہیں کوئی ایسی اس کی بھی کمپرومائزنگ ریکارڈنگ ہو سکتی ہے یقیناً جو کہ ہوں گی, کیونکہ جس طرح سے جیفری ایپسٹین کا نیٹ ورک کام کرتا تھا کہ وہ بااثر شخصیات کو یا مستقبل میں کسی امریکہ میں ہائیسٹ پوزیشن تک پہنچنے والی شخصیات کو جس طرح سے وہ ویڈیو ٹیپ اس کی ریکارڈنگ کرتے تھے کمپرومائزنگ حالت میں مائنرز کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ ان کی جنسی اس کے دوران, تو وہ یہ اس سے یقیناً یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ ٹرمپ کی بھی کچھ کمپرومائزنگ کانٹینٹ جو ہے وہ ان خفیہ ایجنسیوں کے پاس, موساد کے پاس ہے, جس کو مینیپولیٹ کرتے ہوئے وہ ٹرمپ سے اپنے مقصد کی جو چیزیں ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں صرف ٹرمپ کی بات نہیں ہے, آپ پچھلے کسی بھی امریکی صدر کو اٹھا کر دیکھ لیں, کسی امریکی صدر نے بھی اسرائیل کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات یا کوئی ایسی پالیسی اڈاپٹ نہیں کی جو اسرائیل کی مرضی اور منشا کے جو ہے وہ اس کے مطابق نہ ہو. تو اسرائیل کو جس طریقے سے تمام امریکی صدور, چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ, ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہو یا ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہو, جس طریقے سے وہ اسرائیل کی خدمت کرتے ہیں, اس کی بات مانتے ہیں, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف ایپسٹین بلکہ ایپسٹین تو ایک کردار تھا, ایپسٹین تو اس پورے سسٹم میں جو انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں یا یہ طاقت کے جو مختلف مراکز کرتے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا مورا تھا. سسٹم اب بھی وہ موجود ہے, جیفری ایپسٹین کے کردار بدل گیا, اب کوئی اور جیفری ایپسٹین کے کسی اور نام سے کوئی جیفری ایپسٹین جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا. تو نیٹ ورک وہ موجود ہے جو مختلف ممالک کے لیے, خاص کر اسرائیل کے لیے جو امریکہ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اس کی فارن پالیسی کو اپنے حق میں, اسرائیل کے حق میں مولڈ کرنے کے لیے. تو جیفری ایپسٹین کو ریموو کر دیا گیا 2019 میں, لیکن وہ سسٹم موجود ہے, وہ تمام چیزیں موجود ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پالیسی بھی اسی طرح موجود ہے, یعنی پرو اسرائیل جو پالیسی ہے وہ بھی اسی طرح موجود ہے. تو جیفری ایپسٹین ایک چھوٹا سا مورا تھا اس سسٹم کے اندر, اس مورے کو ہٹا دیا گیا اور جو سسٹم تھا اس سسٹم کو بچا لیا گیا. تو یہ اس کی آپ اس کی توجیہ ہم اسے پیش دے سکتے ہیں. اچھا قیس صاحب, ایک بڑا اہم اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا ایپسٹن فائل کبھی مکمل سچ کے ساتھ عوام کے سامنے آ سکیں گی یا یہ بھی طاقتور لابیوں کی نظر ہو جائیں گی؟ دیکھیں, جس طرح جان ایف کینیڈی کو جس طریقے سے قتل کیا گیا تھا, تو آج کوئی میرے خیال میں 50-55 برس بعد اس کی فائلز اب جا کے ریلیز ہوئی ہیں. اور اس وقت ان چیزوں کو کہا جاتا تھا کہ جب موساد کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ اس کو موساد نے قتل کروایا, تو اس وقت اسے سازشی تھیوریاں کہا جاتا تھا. اب جان ایف کینیڈی کی جو پیپرز ریلیز ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے, موساد کا نام لیا گیا, اسرائیل کا نام لیا گیا کہ اس کو اسرائیل نے قتل کروایا ہے. تو شاید بہت جلد تو یہ چیزیں سامنے ہمارے نہیں آ سکیں گی, لیکن ایک وقت آئے گا, یعنی آج سے 20 سال بعد یا 25 سال بعد جب یہ مکمل طور پر یہ ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوں گی, تو اس وقت اس چیز پہ پردہ ضرور ہٹے گا کہ اس کے پیچھے کون تھا, اس کے پیچھے اسرائیل تھا, اس کے پیچھے موساد تھا. اس وقت تک شاید عدالت کی حد تک یا باقاعدہ سرکاری ریکارڈ کی حد تک تو یہ ثابت نہیں ہو پائے گا, کیونکہ موساد ہو یا کوئی بھی خفیہ ایجنسی ہو, وہ ہمیشہ اپنے نشانات جو ہیں وہ صاف کر دیتے ہیں, پیچھے اپنے تک پہنچنے والے جو نشانات ہوتے ہیں ان کو وہ مٹا دیتے ہیں. تو اس طرح سے تو شاید بہت جلد ہم اسے موساد کو یا اسرائیل کو امپلیکیٹ نہ کر سکیں کہ باقاعدہ طور پر ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے جس میں کہا گیا ہو کہ یہ لوگ انوالو ہیں, تو پورا سچ جو ہے وہ بہت جلد عوام تک پہنچنے کا امکان نہیں ہے. لیکن ان دا لانگر ایئرز, کیونکہ امریکہ کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتی ہیں وہ 30-40 سال بعد 40 سال بعد شاید جو ہے وہ مکمل ڈی کلاسیفائی ہو جاتی ہیں. تو اگر یہ ایپسٹن فائلز مکمل ڈی کلاسیفائی ہوں گی تو کسی حد تک اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس سے زیادہ کی حد تک جو خفیہ ایجنسیوں کا, مختلف خفیہ ایجنسیوں خاص کر جو اسرائیلی موساد ہے اس کا جو اس ایپسٹن کے, جیفری ایپسٹن کے اس پوری ایپیسوڈ میں جو رول تھا وہ مزید کھل کر سامنے آئے گا. لیکن شاید پورا سچ جو ہے وہ عوام کبھی بھی نہیں جان سکیں گے, اور یہی ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے عوام جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پورا سچ نہیں جان سکتی. آپ کو ساری چیزیں جو ہوتی ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بنیاد پر, جو واقعاتی شہادتیں ہوتی ہیں یا جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے یا جو ان ایجنسیوں کا جو ماڈلس آف رینڈی ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے اس چیز کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے. بہت شکریہ کاشف صاحب. ناظرین, حاضرین اور سامعین, جیفری ایپسٹن فائلز کے حوالے سے محترم کاشف صاحب نے ہمیں ریئلٹیز کیا ہیں, ازمپشنز کیا ہیں, کیا کچھ امریکہ, یورپ اور مغربی ممالک کی منافقانہ چہرہ اور ان کے اخلاقی بیانیے کی سو کارڈ باتیں کھل کر ہمارے سامنے آئیں. ہمارے اس پروگرام کو
ہماری ویب سائٹ اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا. کاشف صاحب آپ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.